بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين اختصه بالنور المضيء والقرآن الكريم والمنهاج الباقي والكتاب الهادي. أسرته خير أسرة، شجرته خير شجرة، أغصانها معتدلة وثمارها متهدلة. مولده بمكة هجرته بطيبة، ألا بها ذكره وامتد من صوته. أرسله بحجة كافية وموعظة شافية ودعوة متلافية. أظهر به الشرائع المجهولة وقمع به خداع المدخولة وبين به الأحكام المفصولة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الدين أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صلوات محمد وعلى حاضرین گرامی منزلت اور سامعین ایمان و بصیرت، ارباب ملا و عذاب اور صاحبان فہم و فقہ، اس مقدس اور مبارک آیت کو مطلع سخن میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں خداوند متعال نے ایک خاندان اور ایک شجرے کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ شجرہ شجرہ طیبہ ہے۔ اس شجرہ طیبہ کا تعارف اور عظمت اور فضیلت اس وجہ سے ادراک کرنا ضروری ہے کہ خداوند متعال نے شجرہ طیبہ میں امامت کو قرار دیا ہے۔ امامت چونکہ بعد نبوت امت کی ہدایت کی اہم ضرورت ہے، اس لیے امامت کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ اس خاندان کو پہچانے کہ جس میں اللہ نے امامت کو قرار دیا ہے۔ تو ابھی شجرہ طیبہ پہ گفتگو بعد میں پہنچے گی۔ ابھی ہماری سلسلہ گفتگو کا یہاں رکا ہوا تھا۔ پہلے امامت کی اہمیت سمجھیں گے، اس کے بعد اس خاندان کی عظمت سمجھ میں آئے گی کہ جس خاندان میں اللہ نے امامت کو رکھا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اگر اذہان میں محفوظ رہ گیا ہے، کہ بعد پیغمبر امت کا جو اختلاف ہے وہ امامت اور خلافت ہے۔ اور ایک طرف امت مسلمہ کے 72 فرقے ہیں کہ جنہوں نے دین کو حکومت سمجھا، اور ایک طرف امت مسلمہ کا ایک فرقہ ہے کہ جس نے اسلام کو دین سمجھا۔ دو نظریات امت میں پائے جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو اسلام کو حکومت سمجھتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو اسلام کو دین سمجھتے ہیں۔ وہ افراد کہ جنہوں نے اسلام کو حکومت سمجھا، انہوں نے جسے بھی تخت پہ بیٹھا ہوا دیکھا اسی کی عزت کی، اور ایک طرف ہم ہیں کہ جنہوں نے 12 کی عزت کی دین کی وجہ سے۔ اب یہاں سے میری بات شاید واضح ہو رہی ہے کہ امت میں جو بعد پیغمبر اختلاف ہے وہ
دو اختلافات ہوئے، یہ امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصہ وہ تھا کہ جس نے اسلام کو سمجھا، اور ایک حصہ وہ تھا کہ جنہوں نے اسلام کو دین سمجھا۔ ہم نے اسلام کو دین اور دین کی وجہ سے اسلام کے 12 وارثوں کا عزت و احترام کیا، اور امت کے بہت بڑے طبقے نے جس کو بھی بات پیغمبر تخت پہ بیٹھا ہوا دیکھا، اسی کے احترام میں اپنے سروں کو جھکا دیا۔ امت نے کسی چاہے تخت پہ کوئی شرابی بیٹھے، یہ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، چاہے کوئی زناکار تخت پہ آ کے بیٹھا، چاہے کوئی شرابی آ کے بیٹھا، چاہے کوئی بدکردار آ کے بیٹھا، وہ امت کا خلیفہ بھی بنا، وہ مسلمانوں کا پیشوا بھی بنا، وہ امت کا ہادی اور رہبر بھی بنا۔ اب مسجد صلوات پڑھیے محمد۔ اب شاید میری بات یہ میں اس کو اتنا بار بار تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ بات ضائع نہ ہو جائے۔ اگر بات بکھر جائے گی تو پھر ابتدائی میں پھر بات میں لطف نہیں آئے گا اور یہ محفوظ بھی نہیں ہوگا۔ ایک طرف ہم ہیں کہ جنہوں نے دین کی وجہ سے 12 کی عزت کی، اور ایک طرف امت مسلمہ کے 72 فرقے ہیں کہ جنہوں نے جسے بھی تخت پہ بیٹھا ہوا دیکھا اسی کا عزت و احترام کیا۔ کسی شرابی کو بیٹھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ رشید ہے۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، سنی اور شیعہ دونوں نے لکھا کہ ہارون الرشید شراب پیتا تھا، اور شراب پیتا تھا اور اس نے فتویٰ دلوایا تھا باقاعدہ کہ مریض پی سکتا ہے، اور وہ شام ہوتے ہی بیمار ہو جاتا تھا۔ اور ایسے ایسے گزرے ہیں امت میں خلفاء، امت کے ایسے خلیفہ کے جو تخت پہ قابض ہوئے، ایک ساتھ تو ان میں سے ایسے گزرے ہیں کہ جو شراب کا تالاب بھرواتے تھے اور اس میں ڈبکی لگاتے تھے، اور پھر شام کو کنارے دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ انہوں نے کتنی شراب پی ہے۔ آپ جتنا چاہیں اتنا فخر کریں کہ اللہ نے آپ کو علی اور اس کے پاک بیٹے عطا کیے ہیں۔ یہ ساری تاریخ ہے مسلمانوں کی، ان میں سے کچھ باتیں تو ایسی ہیں کہ جو منبر پہ کہیں بھی نہیں جا سکتی اور کھل کے نہ کہا جا سکتا ہے، اور کتنے ایک ساتھ تو ایسے گزرے کہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ وہ شراب کے نشے میں تھے اور صبح کی نماز پڑھانے کے لیے پہنچے، چونکہ خلیفہ تھے مسلمانوں کے، جب نماز پڑھانے کے لیے پہنچے تو انہوں نے صبح کی 4 رکعت نماز پڑھا دی، اور جو نہیں بولتے تھے وہ بھی بولے پیچھے سے کہ حضور یہ صبح کی نماز ہے 4 رکعت، وہ تو نشے میں تھے، انہوں نے پیچھے مڑ کے کہا کہ کم ہے تو اور پڑھا دوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے نام پہ۔ تو جس کو بھی تخت بیٹھا ہوا دیکھا امت نے بعد پیغمبر، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کیا، اسی کو پیشوا مان لیا، اسی کو ہادی مان لیا، اسی کو خلیفہ مان لیا، اسی کو رہبر مان لیا۔ یہ دو نظریات ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو حکومت سمجھا وہ الگ تھے، جنہوں نے اسلام کو دین سمجھا وہ الگ تھے۔ ایک طرف اب یہاں سے بعد پیغمبر 2 تاریخیں شروع ہوئی، ایک تاریخ بادشاہت کی تاریخ تھی، ایک تاریخ امامت کی تاریخ تھی۔ بادشاہت اور امامت میں چھوٹا سا فرق یہ تھا، یہیں سے مجلس شروع ہو رہی ہے اور میں آپ کے اذہان کا اندازہ لگاؤں گا کہ آپ کتنے بیدار ہیں۔ بادشاہت اور امامت میں چھوٹا سا فرق یہ تھا کہ بادشاہت میں محل تو بہت اونچے ہوتے تھے، اندر شخصیتیں بہت چھوٹی ہوتی تھی۔ محل تو بہت اونچے ہوتے تھے، اندر شخصیتیں بہت چھوٹی ہوتی تھی، لیکن امامت میں گھر تو مٹی کا ہوتا تھا، چٹائی میں بیٹھنے والا کائنات کو حکومت کیا کرتا تھا۔ یہ امامت کی تاریخ ہے اور ایک بادشاہت کی تاریخ ہے۔ اچھا، یہ نظریات مکس کب سے ہوئے، یہ نظریات ملے کب؟ یہ نظریات جنہوں نے اسلام کو دین سمجھا اور جنہوں نے اسلام کو حکومت سمجھا، یہ دونوں نظریات آپس میں ملے کب؟ یہ نظریات آپس میں ملے فتح مکہ کے موقع پہ، جب پیغمبر اسلام مدینے سے 10,000 کا لشکر لے کے چلے مکے کی طرف، مکے کو فتح کرنے کے لیے۔ کون؟ وہ نبی کہ جسے مکے والوں نے یتیم سمجھ کے مکے سے نکال دیا تھا۔ آج نبی 10,000 کا لشکر لے کے مکے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جب مکے میں چلے تنہا فاتح ہے ہمارا نبی۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، نہ حقیقت میں انہوں نے نبی کے کردار کا مطالعہ کیا ہے، نہ نبی کے اخلاق کا مطالعہ کیا ہے۔ واحد فاتح ہے پیغمبر اسلام کہ جو مفتوحہ علاقے میں سفید پرچم لے کے داخل ہوئے ہیں۔
یعنی فتح بھی کیا نبی نے مکہ کو، اور سفید پرچم لے کے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک صاحب کو پرچم دے دیا، اب ان کا نام قانونی اعتبار سے سینسر قانون میں آتا ہے، مگر آپ سمجھ لیجئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے پرچم لیا اور تلوار نکال لی، جب فتح مکہ کا موقع آیا اور تلوار نکال کے کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، کہ آج بدلے کا دن ہے۔ مکے والوں کو ڈرا رہے تھے کہ آج بدلے کا دن ہے۔ اچھا، ان کی تلوار 3 ہی موقعوں پہ نکلی ہے، نہ ان کی تلوار بدر میں دکھائی دیتی ہے، نہ احد میں دکھائی دیتی ہے، نہ خیبر میں دکھائی دیتی ہے۔ ان کی تلوار 3 موقعوں پہ نکلی۔ پہلی کب نکلی؟ جب ان کی بہن نے اسلام قبول کیا۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، یہ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے۔ عربوں میں تانا دینے کی عادت بہت پرانی تھی۔ انہیں غصہ آیا ایک شخص کے اوپر، یہ جا رہے تھے، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی کافر تھے۔ اب اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں ہے کہ انہوں نے دیر میں کلمہ پڑھا تھا، ابھی یہ صاحب کافر تھے۔ یہ بازار میں ایک شخص کو ڈانٹ رہے تھے کہ تو محمد کے دین کا پیروکار ہو گیا ہے، تو اسلام لے آیا ہے۔ برابر میں کسی نے طنز کیا کہ میاں ان سے بات کیوں نہ گا، گھر جا کے پہلے اپنی باجی کو تو دیکھو، تمہاری بہن مسلمان ہو گئی ہے۔ انہوں نے تلوار نکالی اور بہن کو مارنا شروع کیا، اور بہن کو مارنا چاہتے تھے۔ اب یہاں مسلمانوں کی تاریخ نے لکھا کہ بہن نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، ان کا دل نرم ہو گیا اور یہ ایمان لے آئے۔ یہاں تک سب مانتے ہیں کہ اتنا دل نرم ہوا کہ یہ اسلام لے آئے، مگر سوال تو یہ ہے کہ بہن کے قرآن پڑھنے سے دل نرم ہو گیا، مگر یہی قرآن رسول پڑھتے تھے تو دل نرم کیوں نہیں ہوا؟ اب اندازہ لگائیے، اب ہمارے جوان بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے لیے جہاد کیوں نہیں کیا، انہوں نے تلوار کیوں نہیں نکالی۔ ہمارے جن کے ایمان کی سرانے ہو وہ میدان میں تلوار کیا نکالیں گے؟ بہن سے قرآن سنا تو مسلمان ہو گئے۔ آج لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں اور ہم پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں، اور دیواروں پہ بھی لکھتے ہیں، فیس بک پہ بھی لکھتے ہیں، ہر جگہ یہ نعرے بھی دیتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں، شیعوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ہمیں یہ کفر اور ایمان کی بحثوں سے چڑھایا نہ کرو، ورنہ پھر ہم خوب جانتے ہیں کہ کون خدیجہ کے زر سے مسلمان ہوا، کون حمزہ کی تلوار کے ڈر سے مسلمان ہوا، کون آذان سن کے مسلمان ہوا، کون بہن سے قرآن سن کے مسلمان ہوا۔ پھر اسلام بتایا جائے گا تو پھر سب کا اسلام بتایا جائے گا۔ اچھا، ان کی تلوار 3 موقع پہ نکلی۔ پہلا موقع تو یہ تھا، دوسرا موقع فتح مکہ کا موقع، جب پیغمبر 10,000 کا لشکر لے کے مکے کی طرف بڑھ رہے تھے، انہوں نے تلوار نکال لی کیونکہ ان کی تعداد تو زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا یوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے۔ نبی نے ڈانٹ کے کہا تم غلط کہہ رہے ہو۔ علی کو کہا کہ علی تم نعرہ دو۔ علی نے نعرہ دیا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ نبی 10,000 کا لشکر لے کے مکہ پہنچے۔ بات بھول تو نہیں گیا، میں کیا بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ نظریہ کہ جنہوں نے اسلام کو حکومت سمجھا اور وہ نظریہ کہ جنہوں نے اسلام کو دین سمجھا، یہ دونوں نظریات اسلام میں مکس کب سے ہوئے؟ یہ فتح مکہ کا موقع تھا۔ اب پیغمبر اسلام نے مکے کے باہر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، لشکر 10,000 کا تھا، تو کھانا پکایا جانے لگا۔ جب کھانوں کی خوشبو ہوا کے دوش پہ سفر کرتی ہوئی مکے میں پہنچی، اب 2 کردار تھے مکے میں، ایک معاویہ کا باپ ابو سفیان، ایک پیغمبر کے چچا حضرت عباس۔ ان میں ایک مسلمان ہے جن کا تعلق بنی ہاشم سے ہے، اور ایک فی الحال کافر ہے جن کا تعلق بنی امیہ سے ہے۔ ان دونوں نے اس خوشبو کو سونگا، عباس بھی چلے، یہ ابو سفیان بھی چلا، اور یہ دونوں پہاڑ کی چوٹی پہ آئے۔ ابو سفیان نے سر اٹھایا، لشکر کا ملاحدہ کرنا شروع کیا، اور جناب عباس سے کہتے دیکھیے 2 نظریات ہیں، ایک عباس پیغمبر کے چچا جن کا تعلق ہاشمی خاندان سے ہے، ایک ابو سفیان کہ جو بنی امیہ کے خاندان سے ہے، یہ ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے اگلے دن، اور عباس مسلمان ہے ابھی سے۔ جیسے ہی ابو سفیان نے پیغمبر کے لشکر کو دیکھا، ایک مرتبہ عباس کا بازو پکڑ کے کہتے ہیں عباس تیرا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا، اے عباس تیرا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ عباس نے ڈانٹ کے کہا خاموش، یہ بادشاہت نہیں نبوت ہے، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ نبوت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نظریات، ایک وہ کہ جو اسلام کو حکومت سمجھ رہا ہے،
اور ایک وہ کہ جو اسلام کو دین سمجھ رہا ہے۔ اسلام کے ساتھ حادثہ یہ ہوا کہ اگلے دن یہ جو اسلام کو حکومت سمجھ رہے تھے انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے، اور کلمہ نبی کا نہیں پڑھا بلکہ کلمہ پڑھا گورنمنٹ آف مکہ کا، اس لیے کہ نبی کی حکومت قائم ہو گئی تھی اب مکے میں۔ اگلے دن یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب یہ دونوں نظریات مکس ہو گئے اسلام میں، وہ بھی کہ جنہوں نے اسلام کو دین سمجھا اور وہ بھی کہ جنہوں نے اسلام کو حکومت سمجھا۔ اب پتہ کیسے چلے وہ کون ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو دین سمجھا، وہ کون ہیں جنہوں نے اسلام کو حکومت سمجھا؟ اسلام کو دین سمجھنے والے کون، اسلام کو حکومت سمجھنے والے کون؟ یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو اب آپ کو دیکھنا یہ ہوگا حکومت کی قیمتی چیز کیا ہے اور دین کی قیمتی چیز کیا ہے۔ حکومت کی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے ووٹ، اور یہ ووٹیں ڈالنے کے لیے لوگ ودیشوں سے بلائے جاتے ہیں، انہیں کرایہ بھی دیا جاتا ہے، دور دراز کا سفر کرتے ہیں، ووٹ ڈالنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ایک ایک ووٹ کے لیے جب وقت آتا ہے تو سیاسی نمائندے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، ان محلوں میں پہنچتے ہیں کہ جہاں جانا گوارا نہیں کرتے، ہر غریب سے ہاتھ ملاتے ہیں، ہر غریب کے پیر پڑتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں انہیں غریب سے محبت ہے، اس لیے کہ انہیں ووٹ چاہیے۔ حکومت کے لیے قیمتی ترین چیز ہوتی ہے ووٹ، اور مذہب میں قیمتی ترین چیز ہوتا ہے جنازہ، جو جس سے کبھی نہیں ملتا اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے ضرور جاتا ہے۔ شادی میں نہیں جاتے، میت میں ضرور جاتے ہیں، میری اس سے بول چال نہیں ہے لیکن جنازے میں ضرور آؤں گا۔ دو قیمتی چیز ہے، ایک سیاست کی ایک دین کی۔ سیاست کی قیمتی چیز ہے ووٹ اور دین کی قیمتی چیز ہے جنازہ۔ یہ دونوں نظریات جب مکس ہو گئے اب پتہ کیسے چلے حکومت کہاں ہے اور دین کہاں ہے؟ فیصلہ تو پیغمبر کے جنازے پہ ہوگا۔ جسے حکومت چاہیے تھی وہ ووٹ ڈالنے سقیفہ میں چلے گئے، جنہیں دین چاہیے تھا محمد کے جنازے میں رہ گئے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ فیصلہ تو پیغمبر کے جنازے پہ ہو گیا۔ جنہوں نے اسلام کو حکومت سمجھا تھا وہ ووٹ ڈالنے کے لیے سقیفہ میں پہنچے، اور جنہوں نے اسلام کو دین سمجھا تھا وہ نبی کے جنازے میں رہ گئے۔ اسلام اب آپ سمجھ گئے اسلام دین ہے، اسلام حکومت کا نام نہیں ہے، اسلام بادشاہت کا نام نہیں ہے۔ اسی لیے یہ سلسلہ چلا جنہوں نے اسلام کو حکومت سمجھا تھا، جب ان کے پاس لوگ آتے تھے اب نبی کی مسند پہ تو بیٹھ گئے، ممبر پہ تو بیٹھ گئے، تخت پہ تو بیٹھ گئے، لیکن وہ علم کہاں سے لائیں کہ جو علم کے پاس ہے؟ وہ علم کہاں سے لائیں کہ جو دین کے وارث کے پاس ہے؟ وہ علم کہاں سے لائیں کہ جو قرآن کے وارث کے پاس ہے؟ ان کے پاس حکومت آ گئی مگر ان کے پاس علم نہیں تھا، اور یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے علی سے سب کچھ چھین لیا، علی سے تخت لے لیا، علی سے تاج لے لیا، علی سے حکومت لے لی، علی سے بادشاہت لے لی، لیکن زمانہ علی سے دو چیزیں نہ لے پایا، نہ تو کوئی علی سے ممبر چھین سکا، نہ کوئی علی سے ذوالفقار چھین سکا، نہ کوئی علی سے ممبر چھین سکا، نہ کوئی علی سے ذوالفقار چھین سکا، اس لیے کہ ممبر علم مانتا ہے، ذوالفقار بازو مانتی ہے۔ ممبر کو علم چاہیے اور تلوار کو ہاتھ چاہیے۔ ممبر بھی علی کے پاس رہا اور ذوالفقار بھی علی کے پاس رہی۔ اچھا ہوتا یہ تھا کہ جب لوگ سوال کرنے کے لیے آ جاتے تھے، اب لوگوں کو تو نہیں پتا کہ نبی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو نبی کی جو ان کے ذہنوں میں تو یہ ہے کہ جو نبی کے بعد نبی کی جگہ پہ آئے ہیں وہ بھی دین کے وارث ہیں، وہ بھی کتاب کے وارث ہیں، وہ بھی قرآن کے وارث ہیں۔ ان لوگوں کو تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، یہ دین کے وارث نہیں ہیں، ان کے پاس حکومت ہے، اسلام نہیں ہے۔ لہذا ایک شخص ایک ملحد آ گیا خلیفہ کے دربار میں اور اس نے اعتراض کیا کہ تمہارا قرآن پہ ایمان ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہے، ہم تو مسلمان ہیں، قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس دہریے نے کہا کہ اگر قرآن پہ تمہارا ایمان ہے تو میں ایک آیت پڑھوں گا، اس کے بعد ایک سوال کروں گا، اگر تمہارا قرآن پہ ایمان ہے تو جواب دینا۔ انہوں نے کہا جو تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ پڑھو آیت۔ اس نے کہا کہ یہ آیت قرآن میں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ انہوں نے کہا ہاں آیت تو قرآن میں ہے، تو مانتے ہو یہ آیت قرآن کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ آیت قرآن کی ہے۔
اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے؟ کہاں جو چاہے وہ کر سکتا ہے؟ پھر یہ بتاؤ کہ اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ کیا خدا دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ اب کیا کریں؟ اگر یہ کہہ دے کہ نہیں بنا سکتا تو قرآن کی آیت کو کہاں لے جائیں؟ اور اگر یہ کہہ دے کہ بنا سکتا ہے تو اللہ ہو جائیں۔ اب بادشاہ تھا، چونکہ بادشاہ تھا، دین کا وارث تو نہیں تھا، اب بغلے جھانکنے لگا۔ برابر میں جو وزیر بیٹھا ہوا تھا اس سے کہا کہ بتاؤ کیا کرنا ہے۔ وزیر اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہا کہ ابھی ہمیں کچھ ضروری کام ہے، ایسا کرو تم 3 دن کے بعد آنا۔ اور وعدہ ایسی چیز ہے کہ آج کرو تو اب پہنچ جاتا ہے۔ وہ 3 دن گزر گئے، وہ تیسرے دن پھر آ گیا۔ اس نے آگے کہا کہ حضور اب بتائیے، آپ قرآن کی آیت کو مانتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا؟ بادشاہ نے وزیر کی طرف دیکھا، کہا بتاؤ 3 دن گزر گئے، کیا جواب دینا ہے؟ اس نے کہا کہ جواب کچھ نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اسے قتل کر دو۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے بچوں کو خراب کر رہا ہے، یہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، یہ دین کا دشمن ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ اسے قتل کرنے کے لیے لے جانے لگے، بادشاہ بھی چلا، وزیر بھی چلا۔ اب جب اسے قتل کرنے کے لیے لٹا دیا، دیکھا کہ یہ مسکرا رہا ہے، یہ سوال کرنے والا مسکرا رہا تھا۔ بادشاہ کی پیشانی میں پسینہ آنے لگا، کہا کہ مسکرا کیوں رہا ہے؟ اس نے مسکرا کے رہا، کہا کہ میں تو مر جاؤں گا، سوال زندہ رہے گا۔ میں مر جاؤں گا لیکن سوال زندہ رہے گا۔ مجھے مار دو گے، کل کوئی اور پوچھے گا، اسے مار دو گے، اس کے بعد کوئی اور پوچھے گا، سوال تو زندہ رہے گا۔ اب یہ سنا، بادشاہ کو پھر پریشانی ہونے لگی، الجھن میں گرفتار ہو گیا۔ وزیر نے بادشاہ کے ہلکے سے اشارے سے کہا کہ تو کیوں گھبرا رہا ہے؟ تو حکومت پہ مزے کر، تو کیوں گھبرا رہا ہے؟ تو دین کا وارث نہیں ہے، تو حکومت کے مزے لے۔ اسلام جانے یا علی جانے، اسلام جانے یا علی جانے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ایک طرف حکومت ہے، ایک طرف دین ہے۔ اسلام جانے یا علی جانے۔ یہ جو سلمان مسجد میں تھے، امامت کے نمائندے اور امامت کی خبریں لے جانے والے، سلمان نے جیسے یہ جملہ سنا، اپنی بزرگی میں نون کی طرح جھکی ہوئی کمر کو علی کی ولایت کی انگڑائی لے کے الف کی طرح سیدھا کیا۔ سلمان دوڑے علی کے دروازے کی طرف، علی کو بلا کے لے آئے، علی مسجد میں آئے۔ جیسے ہی دہلیے نے مولا کو دیکھا، اپنا سوال دوہرایا کہ یہ بتاؤ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے یا نہیں؟ مولا نے کہا بے شک ہے۔ کہ اللہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے یا نہیں؟ مولا نے کہا کہ جتنی تجھے گنتی آتی ہے اس سے زیادہ بنا سکتا ہے، جتنی تجھے گنتی آتی ہے اس سے زیادہ بنا سکتا ہے۔ اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا اللہ دوسرا اللہ بنا دے گا تو وہ اللہ کیسے رہ جائے گا؟ مولا نے کہا 1 کروڑ بھی بنا دے پھر بھی وہ خالق رہے گا، یہ مخلوق رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تھوڑا سا آگے آ جائیے تو پیچھے سے اشارہ کر رہے ہیں۔ اچھا آپ نے دیکھا دین الگ ہے اور حکومت الگ ہے، دین الگ ہے اور بادشاہت الگ ہے۔ اسلام دین ہے، اسلام بادشاہت کا نام نہیں ہے۔ اسلام میں نمائندہ پروردگار کے لیے اقتدار ضروری نہیں ہوتا، چاہے تخت ہو یا نہ ہو۔ اللہ کا نمائندہ تب بھی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ یوسف قید میں بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ ابراہیم کے گلے میں رسی بھی تھی مگر اس کے باوجود بھی اللہ کی حجت تھے۔ نمرود تخت پہ بیٹھا تھا مگر لعنتی تھا۔ ابراہیم کے گلے میں رسی تھی مگر اس کے بعد بھی اللہ کی حجت تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حجت خدا کے گلے میں رسی بھی آ جائے تب بھی اس کی عزت پہ فرق نہیں پڑتا، البتہ رسی ڈالنے والا نمرود بن جاتا ہے۔
ابراہیم کی گردن میں رسی تھی اس لیے کہ اقتدار نمائندہ پروردگار کے لیے ضروری نہیں ہوتا. اسلام دین کا نام ہے, اسلام حکومت کا نام نہیں ہے. اور امت میں جھگڑا نہ ہوتا اگر امت اسلام کو دین سمجھتی. امت نے اسلام کو اقتدار سمجھا. قرآن نے تو بہت مرتبہ آگاہ کیا لوگوں کو, مگر لوگوں نے کیا کیا؟ یہ تو قرآن نے بار بار کہا ہے اپنی ہوائے نفس کو معبود نہ بناؤ, جو تم چاہتے ہو اسے دین نہ بناؤ. دین وہ ہے جو تمہیں اللہ نے بتایا ہے, جو تمہیں اس کے رسول نے بتایا ہے. اللہ نے تو قرآن میں بار بار کہا ہے کہ تمہیں کس دروازے کی طرف جانا ہے, تمہاری ہدایت کون کرنے والا ہے, تمہاری بخشش کون کرانے والا ہے. یہ بار بار اللہ نے بتایا ہے, نہیں بتایا؟ متعدد آیات قرآن کی. مثلا اس وقت میں ایک آیت پڑھتا ہوں. قرآن میں سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے, اللہ نے ساری امت کو مخاطب کر کے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے, کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہو, ایسی مشکل آ جاتی ہے جس کا حل نہیں ملتا, تو کیا کرو؟ اہل ذکر سے سوال کرو. اہل ذکر کے دروازے پہ جاؤ, بادشاہ کے دروازے پہ نہ جاؤ. کس کے دروازے پہ جانا ہے؟ اہل ذکر کے. اچھا, قرآن کی وہ مشکل یہ ہے کہ قرآن, چونکہ قرآن آئینی کتاب ہے, قرآن کی حیثیت کانسٹیٹیوشنل حیثیت ہے, قرآن کی آئینی کتاب ہے. قرآن کوئی کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں نام لے لے کے سب کچھ بتایا جائے. قرآن اشارے کرتا ہے. قرآن نے کہا کہ جب کسی مشکل میں پھنس جاؤ دین کے معاملے میں, تو کہاں جاؤ؟ کس سے پوچھو؟ بادشاہ سے نہ پوچھو, اس سے نہ پوچھو کہ جو تخت پہ بیٹھا ہو, بلکہ کس سے پوچھو؟ اہل ذکر سے سوال کرو. یہ سورہ نحل کی آیت ہے. قرآن نے تو اشارہ کر دیا کہ اہل ذکر سے سوال کرو. اب مشکل یہ ہے کہ یہ اہل ذکر کون ہیں, یہ اہل ذکر ملیں گے کہاں, یہ اہل ذکر کہتے کسے ہیں؟ یہ مشکل بھی قرآن نے آسان کر دی. قرآن نے کئی مرتبہ بتایا کہ اہل ذکر کون ہیں. قرآن میں یہ اہل ذکر دو الفاظ کا مجموعہ ہے, ایک لفظ ذکر ہے اور ایک لفظ اہل ہے. اہل ذکر ایک لفظ اہل ہے اور ایک لفظ ذکر ہے. ذکر کسے کہتے ہیں قرآن میں؟ تو قرآن میں ایک آیت ہے کہ اس میں اللہ نے بتایا کہ ذکر کون ہے. اللہ کہتا ہے قد انزلنا الیکم ذکرا رسولا, ہم نے تمہاری طرف رسول کو ذکر بنا کے اتارا ہے. تو ذکر سے مراد کون ہے؟ کون ہے ذکر سے مراد؟ میں تو سلوات کی آپ سے کم پڑھواتا ہوں کیونکہ آپ کر جاتے ہیں. ایک سلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. گرمی جتنی آپ کو لگ رہی ہے اس سے تھوڑی سی زیادہ تو مجھے لگی رہی ہوگی, لیکن آپ لیکن آپ مطمئن رہیے کہ اس لیے جن کی محبت کے یہاں گرمی میں بیٹھے ہیں وہ انشاءاللہ جہنم کی گرمی سے بچانے والے ہیں. تو ہمیں کیا تلاش کرنا تھا؟ اہل ذکر. ذکر تو قرآن نے بتا دیا. کون ہے ذکر؟ رسول. ذکر ہے رسول. اب یہ اہل کون ہیں کہ جن کا تعلق رسول سے ہوگا؟ تو اہل کے قرآن میں بہت سارے ترجمے بیان کیے گئے ہیں, بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں. اب یہ جس پہ کھڑے اترے امت کو اختیار ہے اسی کو مان لے. اہل کے پہلے معنی سورہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ سورہ مبارکہ بقرہ, اس میں ارشاد ہوتا ہے, جناب ابراہیم کی دعا ہے رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات. جناب ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار میرے اہل کو یعنی میری اولاد کو پاک و پاکیزہ رزق عطا فرما. اہل کے پہلے معنی ہے اولاد. ذکر کے معنی کیا تھے؟ رسول. اہل کے پہلے معنی کیا ہے؟ اولاد. اس کے بعد آگے بڑھیے سورہ مبارکہ طٰہٰ ارشاد ہوا جناب موسیٰ کی دعا رب اجعلنی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اے پروردگار میرے بھائی موسیٰ دعا کر رہے ہیں میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے. اہل کے دوسرے معنی ہے بھائی. اہل کے پہلے معنی اولاد, اہل کے دوسرے معنی بھائی. پھر ارشاد ہوا سورہ مبارکہ کہف کے اندر اللہ کا ایک ولی ہے اور ایک نبی ہے, موسیٰ اور خضر کی داستان. موسیٰ نے پروردگار عالم سے کہا پروردگار کیا اس روئے زمین پر مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ اللہ نے کہا ہے. جاؤ خضر کے پاس. جناب موسیٰ گئے, وہ ایک طولانی داستان ہے. کشتی میں سوار ہو گئے, جناب خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا. جناب موسیٰ نے فوراً سوال کیا
جناب موسیٰ نے فوراً سوال کیا کہ اے ولی خدا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انتغرقا لأہلہا، آپ اس کشتی کے سواروں کو ڈبونا چاہتے ہیں۔ اہل کے ایک معنی ہے سوار، اہل کے ایک معنی ہے اولاد، اہل کے ایک معنی ہے سوار، اہل کے ایک معنی ہے بھائی۔ پھر ارشاد ہوا سورہ مبارکہ نساء میں کہ اگر تم میں سے کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو غلطی سے قتل کر دے مسلمۃ الی اہلہ، تو تمہیں چاہیے کہ مقتول کے وارثوں کو دیت عطا کرو، مقتول کے وارثوں کو، مقتول کے اہل کو دیت عطا کرو۔ مقتول کے ایک معنی ہے وارث۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے حبیب اپنے پیچھے چلنے والے کو نماز کا حکم دے۔ اہل کے معنی ہے پیچھے چلنے والا۔ اہل کے کتنے معنی؟ اہل کے معنی اولاد، اہل کے معنی بھائی، اہل کے معنی وارث، اہل کے معنی پیچھے چلنے والا، اہل کے معنی سوار۔ اور ذکر کے معنی کیا تھے؟ ذکر کے معنی تھے رسول۔ اللہ نے کیا کہا؟ اگر تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اہل ذکر سے پوچھنا، اہل ذکر سے سوال کرنا۔ ذکر کے معنی تھے رسول، اہل کے معنی اولاد۔ یعنی اللہ بتا رہا ہے اگر نہیں جانتے رسول کی اولاد سے پوچھو، اگر نہیں جانتے رسول کے بھائی سے پوچھو، اگر نہیں جانتے رسول کے سواروں سے پوچھو، اگر نہیں جانتے رسول کے وارثوں سے پوچھو، اگر نہیں جانتے رسول کے پیچھے چلنے والے سے پوچھو، بھاگنے والے سے نہ پوچھنا۔ اگر نہیں جانتے اگر نہیں جانتے تو کس سے سوال کرو؟ اب یہ قرآن ہے، یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ حدیث پڑھیں گے تو کوئی بھی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ضعیف ہے، یہ قرآن ہے۔ قرآن میں کیا کہا اللہ نے؟ کس سے سوال کرنا ہے؟ یا تو رسول کے سواروں سے پوچھو، یا رسول کے بھائی سے پوچھو، یا رسول کی اولاد سے پوچھو، یا رسول کے وارثوں سے پوچھو، یا رسول کے پیچھے چلنے والوں سے پوچھو۔ اور اب یہ پوری کائنات میں آپ چلے جائیے، رسول کی لوگ سواری بنے ہیں، رسول پہ سوار نہیں ہو سکے۔ وہ افراد ڈھونڈیے کہ جو جنہیں رسول نے سواری دی ہو۔ بس آپ کو کائنات میں دو ہی افراد ملیں گے، یا علی ملے گا یا علی کے بیٹے ملیں گے کہ جو رسول کے دوست پہ سوار ہوئے۔ استاد قمر جلالوی نے بہت اچھے مصرے لکھے ہیں۔ استاد قمر جلالوی کہتے ہیں کہ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، 11 کے 11 علی ہیں، ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا، ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا۔ اور کس میں جرأت کہ رکھے دوش پیغمبر پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا۔ اس میں جرأت کہ رکھے دوش پیغمبر پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا۔ نبی کو سوار سب نے کیا ہے اپنے کاندھوں پہ، لیکن نبی نے یا حسنین کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہے یا علی کو اٹھایا ہے۔ علی کو کب اٹھایا؟ فتح مکہ کے موقع پہ، جب خانہ کعبہ سے بت گرانے کی باری آئی تو پیغمبر اسلام نے بہت سارے بت گرا دیے۔ 313 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ عربوں کی عادت یہ تھی وہ ہر دن ایک نئے بت کی پوجا کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے۔ 313 بت رکھے ہوئے تھے، ایک بہت بلند بت رکھا ہوا تھا بیچ میں۔ تو پیغمبر اسلام نے سب کو تو گرا دیا، چھڑی سے جو چھوٹے چھوٹے بت تھے۔ ایک جو بڑا بت تھا، پیغمبر اسلام نے جب اسے گرانا چاہا تو کیا کہا کہ یا علی آپ میرے کاندھے پہ آ جائیے، میں جھک جاتا ہوں اور اس بت کو گرائیے۔ یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ بت اونچا تھا، نبی کا ہاتھ نہیں جا رہا تھا، اس لیے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ علی کی فضیلت ایسی ہے ہی نہیں جو ہر حالت سے آسانی سے اتر جائے۔ انہوں نے کیا کہا کہ چونکہ نبی کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا، وہ بہت اونچا تھا، تو اونچا تھا تو پھر وہاں تو ایسے ایسے اونچے بھی تھے کہ جنہیں کاندھوں پہ اٹھانے کی ضرورت بھی نہ پڑتی۔ صحیح یا نہیں تھے؟ جن کے قصے تاریخ میں یہی ہے کہ وہ بہت بلند طبقے تھے، اونٹ کے کوہان کے برابر پہنچتے تھے۔ تو اگر بہت لمبا تھا تو نبی نے ان سے کیوں نہیں توڑوا لیا؟ ایک بت بھی پیغمبر نے کسی سے نہیں توڑوایا، یا علی نے توڑے ہیں یا رسول نے خود توڑے ہیں۔ اچھا نبی توڑوا لیتے کسی سے، مسئلہ کیا تھا؟ اصل میں مسئلہ تھا شیطان کا۔ شیطان کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ کسی بھی چیز میں اپنی آواز پیدا کر دیتا ہے۔
اگر نبی کے علاوہ یا علی کے علاوہ کوئی اور بت توڑنے آتا نا تو شیطان بت میں آواز پیدا کر کے کہہ دیتا میاں آج مجھے توڑنے آئے ہو کل تک تو مجھے ہی پوچھتے تھے. کہہ دیتا ہے 40 سال تک بت پوجے تو مسلمانوں کی تاریخ ہے, آج مجھے توڑنے آئے ہو کل تک تو میری ہی عبادت کرتے تھے. اگر یہ نہ کہتا تو یہ تو ضرور کہہ دیتا آج مجھے توڑنے آئے ہو کل تک تو تمہارے ابا ہمیں پوچھتے تھے, آج مجھے گرانے آئے ہو کل تک تمہارے والد صاحب ہماری عبادت کیا کرتے تھے. کسی اور سے نبی نے بت نہیں توڑوائے, بت توڑوائے ہیں علی سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ علی بت پرست ہے نہ علی کا باپ بت پرست ہے. نبی نے علی کو کاندھے پہ اٹھایا. اچھا یہاں کیا اعتراض کیا لوگوں نے کہ چونکہ بت لمبا تھا تو نبی کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا. ہمارے اردو میں کہتے ہیں کہ چھوٹے کا حفظہ نہیں ہوتا. یہی مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا, بہت لمبا تھا, اس لیے مجبوری تھی نبی نے علی کو اپنے کاندھوں پہ سوار کر لیا. تو پھر ذرا یہ تو بتائیے کہ بت اونچا ہے یا آسمان اونچا ہے؟ جو نبی زمین پہ کھڑے ہو کے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے, وہ زمین پہ کھڑے ہو کے اس بلند بت کو کیوں نہیں گرا سکتا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ علی کی فضیلت آسانی سے ہضم ہونے والی چیز نہیں ہے, اس کے لیے بہت مضبوط ہاضمہ چاہیے. مولا علی کو نبی نے, میں کیا عرض کر رہا تھا, وہ ذات کے جو پیغمبر کے کاندھے پہ سوار ہوئی اسی ذات سے سوال کرنا ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے اسی ذات سے پوچھنا ہوگا, اور وہ کون ہے؟ علی ہیں. پیغمبر اسلام جھکے علی کو اپنے کاندھے پہ اٹھا لیا. فارسی زبان کے شاعر حافظ وہ کہتے ہیں دوش احمد پر, وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ علی بردوش احمد, علی بردوش احمد چشم بدور آیا شد مانئے نور علی نور. وہ کہتے ہیں کہ علی نبی کے دوش پہ آئے, ایسا لگ رہا تھا کہ نور علی نور کو مانا مل گئے ہیں. نور کے اوپر ایک نور ہے. علی بردوش احمد چشم بدور آیا شد مانئے نور علی نور. اس میں مزہ نہیں آیا, آپ کو اردو کا ایک شعر سناتا ہوں. اردو کا ایک شاعر کہتا ہے کہ دوش احمد پر ہوا وہ آفتاب اتنا بلند, دوش احمد پر ہوا وہ آفتاب اتنا بلند, عرش پہ دھوپ آ گئی کعبے پہ سایہ ہو گیا. عرش پہ دھوپ آ گئی کعبے پہ سایہ ہو گیا. اب پیغمبر ہیں اور پیغمبر کے کاندھوں پہ علی ہیں. اب تاریخ نے ایک بڑا حساس اور خوبصورت جملہ لکھا, پیغمبر ہیں اور کاندھے پہ علی ہیں. اب انصاف سے بتائیے نبی کو سوال کیا کرنا چاہیے تھا, یا علی بت کتنا ٹوٹ گیا ہے, کتنا رہ گیا ہے, کتنی دیر اور کھڑے رہنا ہے, کتنی دیر اور سنبھالنا ہے. مگر تاریخ نے جملہ لکھا, نبی نے سوال کیا اینا وصلت یا علی, اے علی کہاں تک پہنچے, اے علی کہاں تک پہنچے, اے علی کہاں تک پہنچے. جیسا سوال تھا ویسا ہی علی نے جواب دیا, یا رسول اللہ اتنا بلند ہو گیا ہوں چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ لوں, اتنا بلند ہو گیا ہوں چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ لوں. میں کہوں گا یا علی توڑ لیجئے, پھر موقع نہیں ملے گا. علی کی آواز آئے گی توڑنے کی کیا ضرورت ہے, جب چاہتا ہوں دروازے پہ بلا لیتا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد صلی اللہ. اب تو باہر کوئی ہے نہیں جسے اندر آنا, اور اندر بھی جگہ پوری ہو چکی ہے جنہیں آگے بلایا جائے. بہرحال اگر گنجائش ہے تھوڑے سے اور آگے آنے ویسے وقت تو بچا بھی, ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد والے محمد. تو مولا علی پیغمبر اسلام کے کاندھے پہ ہیں اور بت توڑ رہے ہیں. مولا علی کی یہ عظمت اور فضیلت ہے کہ علی کے علاوہ کوئی اور اصحاب کے مجمع میں ایسا نہیں تھا کہ جو نبی کے دوش پہ قدم رکھ سکتا. مولا علی کی یہ فضیلت, اور یہ کیا فضیلت ہے, علی تو فضیلتوں کا مرقع ہے. پوری کائنات تو فضیلتوں کو تلاش کرتی ہے اور فضیلتیں علی کی تلاش میں رہتی ہیں.
کہ جہاں علی مل جائیں وہیں ساری فضیلتیں سجدہ کریں۔ اب مولا علی کی عظمت بیان جو میں یہاں تک آ گیا ہوں تو اب یہ بات میرے یہاں تک پہنچ گئی ہے، اب میں اسے بیان نہیں کروں گا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوتاہی رہ جائے۔ مولا علی کی فضیلتیں بیان کرنے کے لیے تو نہ رات میں طاقت ہے، نہ دن میں طاقت ہے، نہ زبان میں طاقت ہے۔ اے میرے مولا تو وجود عالم کی ابتدا ہے، تو نمود ہستی کی انتہا ہے، تو سواد کینہ و نفرت میں دعا کا چراغ ہے، تو فصیل ظلم میں دروازہ امان ہے، تو اعتبار مشیت ہے، تو اختیار سبحان ہے، تو نظام ارض و سما کا مزاج دان ہے، تو شمع نفاق کے حق میں ہوائے تند ہے، تو اہل انس و محبت کا قدردان ہے، تو گمان کے دھوپ میں تمثیل صاحبان ہے، تو بشر نہیں بلکہ عظمت بشر ہے، کمال خلاق تیری ذات ہے، جمال ہستی تیری حیات ہے، تو وقف بھی ہے، آئینہ بھی ہے، تو نقطہ بھی ہے، دائرہ بھی ہے، تو معنی ہر بکن ہے، تو مصدر کی حکم ہے، تو مطلع حل طبق ہے، تو ہر سیر کی شبق ہے، تو نور ہدایت ہے، تو وہ سعادت ہے، تو چار اساس درد مندہ ہے، تو غم گسار نوع انسان ہے، تو وجود عالم امکان ہے، تو حسن نمود صراط یزدہ ہے، تو جانے قہار روح گلستہ ہے، تو ہر ایک دل کے غریب خانے میں مہمان ہے، تو جس منزل کا دائی تھا خود اس کا رہگیر بھی تھا، تو جس قرآن کا قاری تھا خود اس کی تفسیر بھی تھا، تو جس ایمان کا مصور تھا خود اس کی تصویر بھی تھا، تو بدل جلیل ہے، تو روح جمیل ہے، تو فطرت خلیل ہے، تو شمع حلیم اولیاء ہے، تو کاشف رمض و سرا ہے، تو زینت اعتبار ذات ہے، تو زیور حسن کائنات ہے، تو بادشاہ شمجہات ہے، ذوالفقار جیسی شمشیر تیرے ہاتھ ہے، تو باغ دین کی بہار ہے، تو عزم کا کوثر ہے، تو رونق ہر دیار ہے، تو ہر ایک دل کا قرار ہے، تو کفر و باطل کو ضرب پاسے مسل گیا، تو ماہون جن کی ٹھنڈی گردوں میں ڈھل گیا، بازار عشق و محبت میں تیرا سکہ چل گیا، تیرے دشمنوں کا دم گھٹ گھٹ کر نکل گیا، تو نور کا انوار زہر مانگ رہا تھا، تو نے سلطانیہ جمہور طلب کیا، تو نے اسلام کا دستور طلب کیا، تو نے قرآن کا منشور طلب کیا، تو نے ظلمات میں نور طلب کیا، تو خلیل کی دعا ہے، مسیح کی نوید ہے، تیری خوبیوں کا احاطہ بشر تو کیا انبیاء سے بعید ہے، تیرے اس دنیا میں آنے کا انداز یہ تھا کہ ساری کائنات آبشار نور میں نہا رہی تھی، جدھر سے تو گزر رہا تھا گرے گزر نکل رہی تھی، ترانے خدا الہ شریف گنگنا رہا تھا، لبے فرزتے جہاں پرتے مسرت سے مسکرا رہا تھا، زمین کا تیرا وقت نصیب جگمگا رہا تھا، خزا دیدہ گلشن حیات انسانی لہ رہا رہا تھا، گویا خدا کی رحمت آ رہی تھی، بہار بن کر چھا رہی تھی، محبتوں کے چراغ جلا رہی تھی، حکومتوں کے جام پلا رہی تھی، کلی کلی پلا ہو رہی تھی، چمن چمن نثار ہو رہا تھا، تیری سادگی میں بڑپن نثار ہو رہا تھا، تیری خاموشی میں دفتر سخن نثار ہو رہا تھا۔ اے میرے مولا تو باغ امامت کا پھول ہے، یہ چاند تیرے قدموں کی دھول ہے، اپنے قاتل کو شربت پلانا تیری سخاوت کا اصول ہے، تیری محبت کے بغیر جنت کی تمنا ایک پھول ہے، اور جہاں تیرا ذکر نہ ہو وہاں بیٹھنا فضول ہے۔ اب میں تو یہ کہوں گا اور کہے بغیر نہیں کہوں گا، عجیب کیف ہے ذکر علی کی مستی ہے، عجیب کیف ہے ذکر علی کی مستی ہے، میرے ضمیر کی بستی اسی سے بستی ہے، عجیب کیف ہے ذکر علی کی مستی ہے، میرے ضمیر کی بستی اسی سے بستی ہے، اور یہ میری ضد نہیں حکم رسول ہے لوگوں، علی نہیں تو عبادت بھی بت پرستی ہے۔
علی کی محبت نہیں ہے تو مولا علی کی تو عظمت بہرحال علی کا ذکر کہاں سے شروع کیا جائے. علی کے ذکر کے آگے یہ رات چھوڑی. یہ تو زمان و مکان میں قید نہیں ہو سکتا, مگر مشکل یہ ہے کہ کچھ باتیں ہم کھل کے نہیں کہہ سکتے. اور جب میں یہ کہتا ہوں تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم علی کے فضائل تو کھل کے رسول نے بھی نہیں پڑھے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی, اگر میں تمہاری کو فضیلتیں بیان کر دوں کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں تو لوگ تمہارے قدموں کے نیچے سے اتنی مٹی اٹھائیں گے کہ چشمے جاری ہو جائیں گے. لیکن پھر بھی یہ رسول کا فرمان ہے, یہ رسول کا سب نے لکھا ہے, یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے, اتنی مٹی تمہارے قدموں سے اٹھائیں گے کہ چشمے جاری ہو جائیں گے. مگر پھر بھی آج ہمارے اندر ہی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو ہماری مجلسوں کو کہیں اور ہی لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سمجھیے, اور اس طریقے کے لوگوں سے آپ ہوشیار بھی رہیے. اگر کوئی علی سے دور کرنے کی بات کرتا ہے نا اس ممبر پہ آ کے, تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, نہ شیعہ ہو سکتا ہے, نہ حسین کا وزار ہو سکتا ہے. اس لیے کہ کچھ لوگوں نے اس وقت اصلاح کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے, جنہیں تبلیغ اور تنقید میں فرق نہیں پتا ہے. وہ آپ کے قوم کی اصلاح کرتے ہیں اور یہاں سے ایسی اصلاح کی باتیں کرتے ہیں کہ جو آپ کے حق میں نہیں ہے, آپ کے مفادات میں نہیں ہے. اور میں تو ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ اصلاح نہیں ہے, یہ ارشاد نہیں ہے, افساد ہے. یہ اصلاح نہیں ہے, فتنہ انگیزی ہے. یہ استدلال نہیں ہے, مکر ہے. جب علی کے فضائل پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی تو لوگ کہتے ہیں یہ باتیں ہوتی ہیں معاشرے میں. بعض لوگ تو ابھی ہماری مجلسوں میں ایسے بھی آتے ہیں, علی کی فضیلت پڑھیں تو استغفار کرنے لگتے ہیں کہ یہ تو غلو ہو گیا. اہل بیت کا فرمان ہے کہ ہمیں خدا نہ کہو, اس کے علاوہ جو چاہو وہ کہو. ہم تو, ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یہ سینہ ٹھوک کے عقیدہ ہے کہ ہم علی کو اللہ نہیں کہتے. ہم تو ہر اس شخص پہ لعنت کرتے ہیں جو علی کو اللہ کہے. ہم ہر اس شخص پہ لعنت بھیجتے ہیں کہ جو علی کو اللہ کہے, اور ہم اس پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں جو علی کو اپنے جیسا کہے. اگر علی اللہ نہیں ہے تو علی ہمارے اور آپ کے جیسے بھی نہیں ہے. بس آج میں سمجھتا ہوں کہ بات کو یہی روک دیتے ہیں, کل اہل ذکر سے یہی سے بات انشاءاللہ آگے بڑھ جائے گی. وہ افراد کی جنہوں نے اسلام کو حکومت سمجھا, یہ ایک مسلسل تاریخ ہے. وہ افراد کہ جو اسلام کو حکومت سمجھ رہے تھے وہ بہت تعداد میں تھے, سارے لشکر یزید میں جمع ہو گئے. لیکن جنہیں دین کا پاس و لحاظ تھا وہ ادھر ہوتے ہوئے بھی امام حسین علیہ السلام کی صفوں میں آ کے کھڑے ہو گئے. آج 3 محرم گزر چکی ہے, بڑی تیزی سے اب یہ دن گزرتے جا رہے ہیں ماتم اور عزاداری کے. اور آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں اس عظیم ہستی کے مصائب اور مصیبت کا تذکرہ کروں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ, اسی لیے امام کو پہچاننا اور امام کی اقتدا کرنا, صحیح امام کی شناخت رکھنا, یہ جو پیغمبر نے کہا تھا نا کتنا ضروری ہے, یہ کیوں ضروری ہے, یہ آپ کو حر کی زندگی سے پتا چلتا ہے. حر نے نہ نمازیں بدلی تھی نہ روزے بدلے تھے, حر نے امام بدلا. امام بدلا اور ادھر سے نکل کے امام حسین علیہ السلام کی صفوں میں آ گئے. وہ جب امام حسین علیہ السلام سے ملا نا, تو حر جب سے امام سے ملا تھا تب ہی سے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ فرزند رسول اللہ سے جنگ نہ ہو, کوئی بیچ کا راستہ نکل آئے کہ ہم فرزند رسول اللہ کو قتل نہ کریں. اگر حر پسر ساتھ یا شمر کی طرح ہوتا تو جس وقت امام حسین علیہ السلام کی لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا نا, اور یہ جملہ طبری کے صفحات پہ موجود ہے, یہ عبارت امام حسین نے اس وقت فرمایا تھا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اس وقت یہ جملہ یہ کب نہیں ہے, یہ بعض دفعہ میں خود سوچتا ہوں تو روم پہ کھڑے ہونے لگتے ہیں. اور نے کیا کہا, اور کوئی آپ یہ نہ سمجھیے کہ وہ کوئی بزدل تھا, شجاعت کا لوہا منوا چکا تھا, ہزاروں کے لشکر کا سپہ سالار تھا. وہ جب امام حسین نے یہ جملے کہے نا تو انہوں نے لجام فرض چھوڑتے ہوئے دیکھا, فہدہ چھوڑتے ہوئے کہ اگر اربوں میں اس حالت میں آپ ہیں, اگر آپ کے علاوہ کوئی مجھے یہ جملے کہتا نا
تو میں اسے اسی انداز میں جواب دیتا، لیکن آپ کی ماں تو ایسی ہے، ان کا نام بھی میں ادب کے بغیر اپنی زبان سے جاری نہیں کر سکتا۔ یہی جملے امام حسین علیہ السلام نے جب سنے، امام نے یہیں سے حر کے متعلق اپنا نرم رویہ اختیار کر لیا۔ جب ماں فاطمہ زہرا کی یہ تعظیم دیکھی حر کی نظروں میں، حر امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو کہاں ملا؟ امام حسین علیہ السلام نے جب پہلی بار حر کے لشکر کو دیکھا، مسائل میں تو سنتے رہتے ہیں، حر کا لشکر بہت پیاسا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں پانی پلاؤ، اس کے سپاہیوں کو پانی پلاؤ، اور سپاہی پانی پی چکے تو ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں پانی پلایا، ایک ایک کو پانی پلا دیا۔ اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہے، نماز کا وقت آیا، امام حسین علیہ السلام کو آگے کیا۔ امام نے پوچھا کہ تم اپنی جماعت الگ قائم کرو گے یا نہیں؟ جماعت آپ کے ساتھ پڑھے گی، امام کے ساتھ نماز پڑھی۔ اب حر اس طرف ہے، شب عاشور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں شب عاشور، حر اس طرف ہے اور بے چینی کی حالت میں ٹہل رہا ہے۔ بے چینی کی حالت میں جب ٹہل رہا ہے حر، تو امام حسین علیہ السلام کے خیام اس طرف ہے۔ ایک سپاہی حر کے قریب آیا اور آنے کے بعد حر کے چہرے کو دیکھا تو کہا کہ حر، اگر ہم سے کوئی سوال کرتا تھا کہ تمہارے لشکر میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو ہم تو تیرا نام لیتے تھے، لیکن آج تیرا چہرہ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ تو بہت خوف کے عالم میں ہے۔ حر نے وہاں کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک مرتبہ اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا کہ ذرا میرے ساتھ چلو۔ یزید کے لشکر سے نکالا اور ایک مرتبہ فرات کے قریب آئے۔ آنے کے بعد اب یزید کے لشکر کی آوازیں مدھم ہو گئی تھی۔ اب کان لگا کے سنو حسین کے خیموں سے کیا آواز آ رہی ہے۔ اس سپاہی نے آواز لگا کے سنا کہ آواز آ رہی ہے، الاتش الاتش الاتش، ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے، ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ ایک مرتبہ حر نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں ادھر رسول اللہ کا خاندان ہے کہ جو پیاسا ہے، ہم سب پانی پی رہے ہیں، اب کل جنگ ہو جانی ہے۔ ایک مرتبہ رات ہوتے ہوتے حر نے فیصلہ کر لیا، اب صبح عاشور نمودار ہوئی۔ حر چلا، اپنے غلام کو ساتھ لیا، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، امام کے لشکر کی طرف بڑھ رہا ہے، امام کے لشکر کی طرف جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں آقا حسین کا سامنا کر سکوں، ذرا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو۔ آنکھوں پہ پٹی باندھی تو میں مولا کو گھیر کے لایا تھا، میرے ہاتھوں کو قیدیوں کی طرح باندھو، میں قیدیوں کی طرح جانا چاہتا ہوں۔ اب حر تو اس طریقے سے چلا آ رہا ہے، مگر حسین کا کرم بھی تو ملاحظہ کیجئے، وہ اس طریقے سے آیا اور حسین کے قدموں میں گر گیا۔ ادھر حسین نے ایسا اظہار کیا کہ جیسے پہچانا ہی نہ ہو۔ امام نے فرمایا، ارے سر تو اٹھاؤ، تم ہو کون؟ اب جیسے اٹھایا، حر نے کہا، اے آقا، میں وہی گناہگار جو آپ کو گھیر کے لایا تھا۔ حسین نے سینے سے لگا لیا۔ یہ حسین کا کرم ہے، یہ حسین کی عظمت ہے۔ حسین نے حر کو سینے سے لگا لیا اور ایک مرتبہ حر نے کہا، اے آقا، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حسین نے کہا، میں نے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا۔ عزادارو، معاف کرنا اتنا آسان تو نہیں تھا۔ اگر حسین معاف کر بھی دیتے تو حسین کو اتنا حق تو تھا کہ حسین یہ کہہ دیتے، حر میں تمہیں معاف تو کر رہا ہوں، لیکن دیکھو تمہاری وجہ سے میرا اصغر پیاسا ہے، تمہاری وجہ سے میری سکینہ پیاسی ہے۔ مگر ہائے حسین کا کرم، حسین نے اعتراض نہیں کیا بلکہ شرمندگی کا اظہار کیا۔ اے حور، ارے جب تو دشمن بن کے آیا تھا تیرے جانوروں کو بھی پانی پلایا تھا، آج تو مہمان بن کے آیا ہے، اتنا پانی نہیں ہے حسین تیری پذیرائی کر سکے۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، آوازوں کو آزاد چھوڑیں گے۔ جب گریا بڑھتا ہے تو رحمتیں شامل ہوتی ہیں مجلس میں۔ گھٹ کے نہ روئیے گا، گھٹ کے ماتم نہ کیجیے گا، نہ جانے کس کے پہلو میں سید سجاد بیٹھے ہوں گے۔
آج گھٹ کے ماتم کرنے کا دن نہیں ہے، اگلے سال وہ روئے گا جو زندہ رہے گا۔ کوشش کرنا دو آنسوؤں کے قطرے بہ جائیں۔ جب امام نے یہ کہا نا، اے حر ہم بہت شرمندہ ہیں، تو مہمان بن کے آیا، ہم تجھے پانی نہ پلا سکے، اور نے ہاتھ جوڑ کے کہا آقا میں مہمان بن کے نہیں آیا، مجھے اذن جہاد دیجیے، میں میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ حسین نے خدا حافظ کہا، مگر حر نے اپنے بیٹے کو بلایا، اس کا نام علی تھا، اسے سینے سے لگا کے کہا اے میرے بیٹا میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے تو میدان میں جائے۔ حر کا بیٹا میدان میں گیا، حر حسین کے پاس بیٹھے تھے۔ ایک مرتبہ جب بیٹا زخمی ہوا اور زخمی ہو کے گر گیا، حر دوڑا اپنے بیٹے کی لاش کی طرف، مقاتل نے یہ جملہ لکھا، اب جو لاشیں میں پہنچا تو کیا دیکھا، حسین پہلے سے آئے ہوئے ہیں، ان کے بیٹے کا سر اپنے زانوں پہ رکھا ہوا ہے۔ حر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے آقا آپ نے کیوں زحمت کی؟ حسین نے کہا اے حر میں جانتا ہوں تیرا جوان بیٹا ہے، تجھ سے لاشا اٹھایا نہ جائے گا، میں کہوں گا آقا آپ نے ان کے بیٹے کا لاشا اٹھا لیا، مگر ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کا علی اکبر جب گھوڑے سے گرے گا نہ عباس ہوگا نہ قاسم ہوگا، علی اکبر کا لاشا ایسے ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ